اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سن 1442 ہجری کے عاشورہ محرم میں حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کروں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جو اس شدید موسم میں اور تمام تر پریشانیوں کے باوجود عزائے سید الشہداء کو برپا کرنے کے لیے ان تمام مشکلات سے گزر کر آپ آ رہے ہیں، میرے پاس نہ الفاظ ہیں اور نہ میری کوئی ذمہ داری ہے۔ اس کا حقیقی اجر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہ۔ اور سوائے خود حضرت سید الشہداء اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، رسول گرامی اسلام اور خدا کے علاوہ آپ کو اس کا اجر نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی دے گا۔ انشاءاللہ وہی آپ کے لیے جو آج آپ زحمت کر کے آ رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا قیامت کے دن۔ انشاءاللہ ہم اور آپ جب اس سے تجربہ کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا، اور میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں یہ مطالب بھی، اگر مجھے خدا نے توفیق دی۔ عرض کیا کہ خدا سے محبت بیس لائن ہے، حب اور بغض سٹینڈرڈ کیا ہے دین میں؟ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جب انسان اپنا دل خدا کو دے دیتا ہے تو اس کا حب اور بغض کا سٹینڈرڈ بھی خدا بن جاتا ہے۔ اب جو نفس نے جتنی بھی محبتیں کرنی ہیں، دین کہتا ہے ہمیں، میں نے عرض کیا، نہ کھانے سے روکتا ہے، نہ پینے سے روکتا ہے، نہ گھر سے، نہ کسی چیز سے نہیں، لیکن کہتا کیا ہے کہ ان سب چیزوں سے محبت صرف اللہ کے لیے کرو، اور تمہاری دشمنی، تمہیں برا لگنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ تمہاری ذات نہیں ہونی چاہیے، صرف خدا ہونے چاہیے۔ لہذا جو دل اپنا خدا کو دے دیتے ہیں ان کی محبت بھی الہی ہو جاتی ہے اور ان کا بغض بھی الہی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اگر صحیح معنی میں دیکھیں، مثلا کہ ہمیں یزید سے، شمر سے، یا اس طرح کے اور جتنے، یا اصل یزیدیت سے کو ہماری خاندانی دشمنی تو نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی معاملہ جسے کہنا چاہیے تو نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ تم نفرت کیوں کرتے ہو، تو ہماری نفرت کی بیس خدا ہے۔ یہ جو ہم نفرت کرتے ہیں ان سے، یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ اسی طرح سے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ان سے
مطلب ہو سکتا ہے کہ سادات کے لیے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی ان کی، لیکن سادات ہونے کے باوجود انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے باپ کا نام یاد ہوتا ہے، دادا کا نام یاد ہو جائے گا، پردادا کا نام یاد ہو جائے گا، اس سے اوپر ختم۔ نہ ہمیں قبر پتہ ہے کہاں ہے ہمارے پردادا کی، نہ ہمیں نام زبانی یاد ہے۔ لیکن حسین، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے ہماری محبت نسل سے یا کسی فائدے یا کسی اس چیز کے لیے نہیں۔ اسی لیے دیکھیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اس محبت کی عجیب کیفیت ہے۔ ہمارے ساتھ یہ پیش آتا ہے، ہمارے نوجوان آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا، مثلا دوسرے آتے ہیں، منت مانگتے ہیں، اپنی حاجت پوری کرواتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، منتیں مانگتے رہتے ہیں، اہل بیت سے ہم کہتے رہتے ہیں، ہماری محبت، ہماری اس سب کچھ کے باوجود حاجت پوری نہیں ہوتی۔ عزیزان من، اہل بیت یہ جو ہمیں اور آپ کو آزماتے ہیں نا، کہ نہ دینے کے باوجود بھی ہم حسین کا دروازہ نہیں چھوڑتے، اس کی قیمت کیا ہے یہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا۔ کیوں قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا اس کی بھی عرض کر دوں۔ اس لیے کہ محبت اہل بیت کے آثار اور اس کی جو قدر و قیمت ہے، اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ حتیٰ یہ اس محبت کے آثار کو ظاہر کر سکے۔ لہٰذا ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن جب محبت حسین قلب میں آتی ہے تو ہوائیں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، جنگل کے جانور ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، سمندر کی مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آسمان کے فرشتے۔ اب آپ کہیں گے یہ اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا وجود ان سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، محبان اہل بیت کو جس طریقے سے پوری دنیا نے مل کر ختم کرنے کی کوشش کی ہے، خدا کی قسم کوئی اور قوم اور قبیلہ ایسا ہوتا نیست و نابود ہو جاتا۔ ہم نہ صرف ختم نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت ہر زمان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عشق حسین کی طاقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ طاقت ہے، عشق حسین کی برکات ہیں کہ ہمیں ختم کرنے والے مٹ گئے لیکن ہم باقی ہیں۔ لہذا عزیزان من، اب یہ جو خدا تک پہنچنا ہے، میں نے کل عرض کیا کہ خدا جب محبت کرتا ہے تو خدا کا رسپانس کیا ہے کہ وہ ہم جیسے ناقصوں کے گناہ ختم معاف کر کے اور ہمیں کمال کی طرف حرکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، میں نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، ریکارڈ میں آ بھی گیا ہے، کیا مجھے واقعاً خدا کی محبت فائدہ دے گی؟ اگر میں واقعاً اس مقام تک پہنچ گیا اور میں نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا تو خدا کہتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، میں وہ ہوں کہ جو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یعنی محبت خدا ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو نہ صرف گناہوں کو مٹا، ایک تو ہے نا کہ گناہ مٹ گئے، پروردگار کیا فرماتا ہے کہ میں تمہارے مبدل السیئات بالحسنات، میں تمہارے گناہوں کو تبدیل کر دوں گا نیکیوں میں۔ عجیب محبت ہے، یہ ہونا ہے۔ لیکن اب بحث صرف اتنی ہے کہ ہم نے خدا تک پہنچنا ہے، اور بالاتفاق سب کے پاس ایک موجود ہے کہ بھئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ آپ ہمارے اور خدا کے درمیان میں کیا ہے؟ رابطہ۔ لیکن کیا صرف پیغمبر کی محبت اور صرف کیا پیغمبر، انشاءاللہ یہ مرحلہ عرض کروں گا آپ کی اتبعونی کی، جو اب تفسیر کروں گا آئندہ آنے والے 2 دن میں، یہ جو فتبعونی ہے اس کے مطالب عرض کروں گا۔ لیکن ہم نے خود پیغمبر سے بھی پوچھا، اور پیغمبر سے پہلے قرآن، پیغمبر کی تمام تر رسالت۔ اب ہم جب پیغمبر سے محبت کریں گے، ان کی رسالت کے کام سے محبت کریں گے، تو پھر ہم یقیناً اجر رسالت ادا کرنے کے جب مرحلے میں آئیں گے تو پیغمبر سے محبت کا اظہار کریں گے، اور پھر اجر عنایت کر ان کو جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے۔ جب ہم اس مرحلے میں پہنچے تو ہمارے مانگنے سے پہلے خدا نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا،
الا المودۃ فی القربہ۔ قل کی اگر ابتدائی بحث آپ کے ذہن میں ہو، جملہ پیغمبر بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن اس پر اپنی سند لگا کر، اس کو آیت کا حصہ بنا کر اس پر تائید کر رہا ہے کہ اے حبیب، یہ جو اقربا کی محبت ہے تمہارے، یہ صرف تمہاری ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری بھی ہے۔ لہذا ایک آیت کے اندر خدا اور رسول دونوں مل کر مانگ رہے ہیں ہم سے کیا؟ اقربا کی محبت۔ اب یہ جو اقربا کی محبت ہے، علامہ طباطبائی نے اس کے اوپر ایک بڑی زبردست بحث کی ہے۔ میں 4 مقامات پر پیغمبر نے یہ اجر ہم سے طلب کیا۔ ایک سورہ شورى کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسرا مقام فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی نبوت کا، رسالت کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان ہوا، مگر کیا ہے یہ میری رسالت کا اجر؟ ذکرى للعالمین، میری رسالت کا اجر کیا ہے؟ ذکرى للعالمین، دونوں عالم کا ذکر ہے۔ اب آپ متوجہ ہوں گے کہ یہ ذکرى للعالمین کس کی صفت ہے؟ یہ صفت ہے قرآن کی۔ قرآن کے بارے میں قرآن نے اپنا جہاں تعارف کرایا، ان میں سے بعض مقامات پر قرآن نے اپنا تعارف کراتے کہ ان ہوا الا ذکرى للعالمین، یہ قرآن کیا ہے؟ عالمین کا ذکر ہے۔ یعنی میں تھوڑا سا اگر آیت میں تصرف کروں تو پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری رسالت کا اجر کیا ہے؟ قرآن۔ اس کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، فہو لکم، لیکن جو میں مانگ رہا ہوں وہ تمہارے لیے، یعنی تمہارے اپنے فائدے میں۔ اور پھر فرمایا چوتھے مقام پر قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اے ربی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر اس کا نہیں مانگ رہا، مگر کیا؟ وہ شخص کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف سبیل اور راستے کا اتخاذ کرے۔ علامہ نے اس پر بحث کی ہے تفسیر المیزان میں، اور بحث کرنے کے بعد فرمایا مودت قربہ ایک قرآن، فہو لکم، اور یہ کہ اپنے پروردگار کی طرف جانے والی سبیل کو اختیار کرے، اس سبیل کا دامن پکڑ لے۔ فرمایا اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو الا جو لفظ استعمال ہوا ہے درمیان میں ہر جگہ پر، وہ بے معنی ہو جائے گا۔ مثلا میں 4 ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے آپ سے کہوں بھئی مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر یہ، ایک چیز اے مثلا، پھر کہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر بی، پھر کہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر سی، ڈی، یہ 4 الگ الگ چیزیں ہیں، تو آپ کہیں گے یار مولانا نے تو یہ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے، پھر یہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، سبیل، قرآن اور مودت قربہ۔ فہو لکم کا معنی کیا ہے؟ کہ میرے اجر کو جو بھی ہے یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ بس اب یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ تینوں کی تینوں کون سی ہیں جو ہمیں ہی فائدہ پہنچے گا اس کا اگر ہم اجر عطا کرنا چاہیں؟ تو علامہ نے فرمایا یہ 3 چیزیں کیا، ایک سبیل، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ فرمایا اگر یہ 3 چیزیں مختلف ہوں تو پیغمبر کا یہ جملہ معنی نہیں پیدا کرتا مگر یہ مگر یہ مگر یہ۔ تو واحد حل کیا ہے اس کا؟ کہ واحد حل اس کا یہ ہے کہ اگر ان تینوں کا نتیجہ ایک ہو تو گویا پر پیغمبر چیز ایک ہی مانگ رہے ہیں مگر مختلف لہن میں۔ لہذا قرآن اور اہل بیت کے درمیان میں رابطہ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ رابطہ کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تمہارے درمیان اپنے پیچھے 2 چیزیں، یعنی کیا؟ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ پس یہ یاد رکھ لو، اگر تم قرآن کی طرف وہ قرآن جو تمہیں اہل بیت تک نہ لے کر جائے، قرآن واضح طور پر کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ شفا و رحمہ للمومنین،
مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. لیکن یہی قرآن وما یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہی قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس کو کیا پہنچاتا ہے؟ نقصان. بس قرآن ہے، مومن پکڑ لے تو شفا اور رحمت، ظالم پکڑ لے تو خسارہ. اب کیسے پتہ لگے گا کہ کون ظالم ہے، کس کو شفا دے رہا ہے، کس کے لیے باعث رحمت ہے، کس کے لیے باعث خسارہ ہے؟ تو اسٹینڈرڈ کون ہے؟ اسٹینڈرڈ ہے اہل بیت. جو قرآن کو تھام کر اہل بیت تک پہنچ جائے اس کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو قرآن پکڑ کر بھی اہل بیت تک نہ آ سکے وما یزید الظالمین الا خسارہ. لہذا قرآن اور اہل بیت، اور ہم نہیں کہہ رہے قرآن، یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے متفق علیہ، شیعہ سنی دونوں میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا لن یفترقا، یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں. بس اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ پیغمبر جو مودت قربہ کہہ رہے ہیں یا قرآن کہہ رہے ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز. تیسری چیز کیا ہے؟ سبیل. سبیل کے لیے جب آپ قرآن میں چونکہ اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو سبیل کے لیے اب سبیل وہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس تک پہنچ جائیں تو گویا آپ خدا تک پہنچ گئے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میری اجر رسالت کیا ہے کہ تم ایسی سبیل کو پکڑو کہ اگر تم اس تک پہنچ جاؤ تو گویا تم خدا تک پہنچ گئے. اب خدا تک پہنچنے کے لیے میں نے عرض کیا، یہ پورا میں نے اتنے دن محنت کی آپ کے ساتھ، اور آپ نے یقیناً، خدا آپ لوگوں کے اجر میں اضافہ کرے کہ آپ نے مجھے مسلسل سنا. کس بات کے لیے؟ کہ خدا ایبسلیوٹ پرفیکشن، کمال مطلق، کوئی نقص نہیں ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے. تو اب مجھے بتائیے، جو خود کمال ہو، ایبسلیوٹ پرفیکشن ہو، کیا اس کی طرف آنے والی سبیل اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اب ہم خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو ہمیں بتا دے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو بے نقص ہو کہ ہم اس کو اختیار کریں، اور جب وہ بے نقص ہوگا تو وہ بے نقص خدا کے پاس ہمیں پہنچا دے گا. تو قرآن نے آواز دی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں خود بے عیب ہوں، لیکن میں نے کچھ ایسے افراد بھی خلق کیے ہیں کہ ان کی طہارت کا ذمہ میں نے لیا ہے، میں نے لیا ہے. لہٰذا اگر تم ان بے عیبوں کا دامن تھام لو گے تو یہ تمہیں اس بے عیب خدا تک پہنچا دیں گے. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اب یہ محبت کیا کمال دکھاتی ہے، یہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کمال دکھاتی ہے اہل بیت، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اثر نہیں دکھا رہی جبکہ وہ اثر دکھا رہی ہوتی ہے. ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے دل میں محبت اہل بیت آ گئی تو اب ہماری نماز پرواز کرنی چاہیے، ہماری نماز میں حضور قلب ہونا چاہیے. بھائی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہماری نماز میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کامن تجربہ ہے کہ ہم ذرا سی کوئی ایک آدھ نماز اچھی پڑھ لیں تو اس کے بعد ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا تیر مارا. اب عرض کروں گا انشاءاللہ، کل عرض کروں گا کہ پروردگار کرتا کیا ہے اور اہل بیت کی محبت کتنا کام آنے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ کل عرض کروں گا. اور پھر انشاءاللہ کچھ تفسیر اتبعونی کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اہل بیت کیا ہیں؟ اہل بیت یہ ہیں کہ اللہ سے محبت، اگر کوئی اہل بیت سے محبت کر لے تو ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مبتلا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے اللہ کی محبت کے جو آثار ہمارے لیے چھوڑے ہیں وہ آثار ایسے ہیں کہ کوئی کربلا تک پہنچ جائے لیکن اللہ کا عاشق نہ بنے تو پھر اس کا مطلب وہ کربلا میں پہنچا تو ہے لیکن کربلا میں جسمانی طور پر تو پہنچ گیا لیکن معنوی طور پر، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا ایک شاعر کا شعر ہے اور واقعاً بڑا خوبصورت شعر ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ جو امام حسین نے آخری وقت میں سجدہ کیا ہے، انسان تصور کر سکتا ہے کہ اتنے زخم لگے ہوئے ہوں، اتنے لاشیں اٹھائے ہوں، اتنا پیاسا ہو، اتنی گرمی ہو، اتنی چوٹوں اور اتنے زخموں کے بعد بھی، اور کیسا سجدہ کر رہا ہے
کہ ظالم پشت پر خنجر لے کر خنجر چلا رہا ہے لیکن اس کے سجدے میں فرق نہیں آ رہا. عجیب ہے نا. لہذا شاعر کہتا ہے کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک. انہماک کہتے ہیں کسی چیز میں ڈوب جانا، کسی چیز میں غرق ہو جانا، بے خیال ہو جانا. کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک، اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں. ہم نے جو خدا تک پہنچنا ہے وہ ان کے ذریعے سے پہنچنا ہے. لہذا ہم کیا کہتے ہیں اپنے سجدے میں جا کر؟ ہم کہتے ہیں پروردگار سبحان ربی الاعلی. لیکن کون سا رب؟ وہ رب جسے حسین سجدہ کرے اور ایسا سجدہ کرے. ہماری معرفت کی پرواز حسین کے سجدے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. جس کے لیے حسین اپنا سارا گھر قربان کر دے، وہ خدا. اور پھر کربلا میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اور امام بعض اوقات ہمارے لیے یہ درجے ایک طرح کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. مثلا جب بھی ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی جیسا سجدہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم امام جیسی عبادت کیسے کر سکتے ہیں. لیکن کربلا میں امام اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر گئے ہیں جو کہ امام یا نبی نہیں ہیں، لیکن محبت خدا میں اس قدر غرق ہیں کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے منہ سے ہائے نہیں نکل رہی، بلکہ جملے کیا ہیں؟ واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تم نے، میں اس کے باوجود بھی حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں. عجیب لوگ لے کر گئے ہیں. جب انسان حضرت عباس علیہ السلام کے سیرت و کردار پر نظر کرتا ہے تو سوائے حیرت کے کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان اطاعت الہیہ میں اس منزل پر پہنچ جائے، پوری کربلا میں کوئی سوال نہیں ہے حضرت عباس کا امام حسین سے، کوئی سوال نہیں. عباس خیمے لگا دو تو خیمے لگا دیے. 7 محرم کو یعنی حضرت کے ہوتے ہوئے، لیکن امام نے کہا عباس خیمے ہٹا دو تو عباس نے خیمے ہٹا دیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھ رہے ہیں لیکن سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں. ادھر 9 محرم کو حالات ایسے ہو گئے، روایات نے لکھا ہے بعض کہ فوج آگے بڑھنا چاہتی تھی، حضرت عباس نے زمین پر خط کھینچا تلوار سے اور اس کے بعد للکار کر کہا کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھا دو. تمام تر جہاد کے جذبے کو اپنے سینے میں لیے ہوئے عباس، لیکن امام نے کہا جاؤ عباس اور عمر سعد یا شمر سے 1 شب کی مہلت لے کر آؤ. استاد سبت جعفر کا ایک شعر ہے، واقعاً اس کی گہرائی کو سمجھیں. فرماتے ہیں کہ جتنا مشکل علی علیہ السلام کے لیے اپنے گلے میں رسی بندھوانا تھا، اتنا ہی مشکل عباس کے لیے شمر جیسے ملعون سے 1 شب کی مہلت لینا تھی. لیکن علی کا شجاع فرزند ہے، مطیع فرزند ہے. وہاں علی نے خدا کی خاطر رسی بندھوا لی، یہاں عباس خدا کی خاطر حسین کی اطاعت میں شمر جیسے ملعون سے اجازت لینے پہنچ گئے. میں نہیں جانتا کہ واقعا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اطاعت امام میں یہ مرحلہ شب کی اجازت لے آئے، ساری شب عبادت میں گزار دی. عاشور کی صبح شاید حضرت کے دل میں ہو کہ مجھے اذن جہاد ملے گا. ایک ایک کر کے حسین کے انصار شہید ہو رہے ہیں اور عباس حسین کے ساتھ جنازے پہ جنازہ لا رہے ہیں. لیکن مجال ہے کہ کوئی جملہ کہیں. لیکن عزیزوں، پوری کربلا عباس نے پالی ہے اور تربیت دی ہے. اپنے بھائیوں کو تربیت جنگ کی عباس، علی اکبر کو تیار عباس نے کیا ہے.
قاسم کو تیار عباس نے کیا ہے، اور محمد کو حضرت نے تیار کیا ہے، یہ سارے کے سارے عباس کے تیار کرتا ہے۔ ارے جن کو عباس نے اپنی گود میں تیار کیا ہے، ایک ایک کا لاشا آتا جا رہا ہے، عباس حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اکبر کا لاشا آ گیا، قاسم کے ٹکڑے آ گئے، اور محمد کے جنازے آ گئے، اپنے جوان بھائیوں کے لاشیں لے کر آ گئے، ایک ایک کر کے سب کے لاشیں لا رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے جو عباس نے کچھ کہا ہو۔ بس ایک وقت عزادارو وہ آیا کہ جب آ کر حضرت کی خدمت میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، مگر امام جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت کا چہرہ دیکھ کر اور امام نے کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم علمدار ہو، مجھے تم سے بڑی آس ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور پھر فرمایا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار ہوا کرتا تھا۔ کہا عباس تم سے ہمیں بڑی آس ہے، چپ چاپ واپس آ گئے۔ اب جو خیمے کے سامنے سے گزر رہے، ایک مرتبہ بچوں کی پیاس کی آواز، علتش کی آواز سنی، جناب سکینہ کو آواز دی، خشک مشکیزے کو علم سے باندھا اور بھتیجی کو گود میں اٹھا کر دوبارہ حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے اس حالت میں دیکھا، کہا جاؤ عباس پانی کی کوئی سبیل کر لو۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ چونکہ امام نے جہاد کا اذن نہیں دیا تھا، اس لیے جری نیزہ لے کر میدان میں اترا۔ عباس کتنے شجاع ہیں یہ کربلا نے بتا دیا۔ نیزے کے حملے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا دیا، اور گھاٹ آزاد کرا کر ایک مرتبہ گھوڑے کو پانی میں اتارا، وہ مشک جو لے کر آئے تھے اسے پانی سے بھرا، اور راوی کہتے ہیں اس کے بعد ایک چلو پانی اپنے چہرے تک لائے اور اس کے بعد دوبارہ ڈال دیا۔ میں نہیں جانتا میرے مولا نے یہ کام کیوں کیا، لیکن رہتی دنیا تک پانی کو اتنا حقیر اور پیاس کو اتنا ذلیل کسی نے نہیں کیا جتنا جناب عباس نے کر دیا۔ راوی اور مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حضرت واپس پلٹے ہیں تو بس اب ذہن میں جری کہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ مشق خیموں تک پہنچ جائے، لہذا بعض نے لکھا کہ حضرت نے راستے کو تبدیل کیا اور نخلستان کا راستہ لیا، لیکن عزادار نخلستان کا راستہ عباس پر بھاری ہو گیا، اس لیے کہ کھلے میدان میں کوئی عباس کے سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا، لیکن نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ کر حضرت پر وار کیا جا رہا ہے، تیر آ کر لگ رہے ہیں، تلواروں کے وار آ کر لگ رہے ہیں، نیزے بھی لگ رہے ہیں، لیکن جناب عباس مشق کو خیمہ گاہ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بس اتنے میں ایک وار ہوا، حضرت کا دایاں بازو قطع ہوا، آپ نے نیزہ چھوڑ کر علم و مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں تھاما، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا وار ہوا، بس بازو کٹنے سے پہلے میرے مولا نے مشق کو دانتوں سے تھام لیا، علم گر گیا حضرت کا، لیکن مشکیزے کو دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن پر جھکا لیا۔ بس عزادارو اب حضرت جا رہے ہیں خیمے کی طرف، وہاں شمر نے آواز لگائی کہ خبردار پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، بس آواز کا لگنا تھا۔ مقاتل کہتے ہیں اتنے تیر آئے آ کر حضرت کی پشت پر لگے کہ دور سے کوئی دیکھتا تھا تو صرف تیر نظر آتے تھے، جناب عباس کا بدن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت کوشش کر رہے تھے کہ پانی کو خیمہ گاہ تک لے جائے، لیکن ایک مرتبہ کسی ظالم نے بڑا طاق کر نشانہ مارا، آ کر مشک سکینہ پر لگا۔ بس عزادارو مشک سکینہ کا چھدنا تھا، مشک سے پانی نہیں بہا، عباس کے دل کا خون بہ گیا۔ راوی کہتے ہیں مشک خالی ہوئی، عباس نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اتنے میں ملعون کا گرز آ کر پیشانی پر لگا، حضرت گھوڑے
گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. ایک مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو عزادارو انسان جب زمین پر گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے میرا مظلوم مولا گھوڑے کی پشت سے گرا, ہاتھ نہ تھے, پشت کے بل جب زمین پر گرا سارے پشت پر لگے ہوئے تیر جناب عباس کے بدن سے آر پار ہو گئے. اپنے مولا کو آواز دی, علیکہ منی السلام یا ابا عبداللہ. بس عزادارو اس آواز کا آنا تھا. حسین ایک مرتبہ اپنی کمر تھام کے کہا الان انکسر ظہری. ارے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی کمر سے عباس کی جانچ تک پہنچے مگر لاش کا حال ایسا تھا حضرت عباس کا جنازہ اٹھا نہ سکے. ایک مرتبہ علم حضرت عباس کو اٹھایا اور ایک مرتبہ ہاتھ سے کمر کو تھاما اور خیموں کی طرف چلنا شروع کیا. بس عزادارو جناب سکینہ جناب عباس کے جانے کے بعد بچوں کو جمع کر کے بیٹھی تھی. میرا چچا گیا ہے, پانی ضرور آئے گا. اب جو علم کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر کھڑی ہو گئی. بچوں آؤ, ارے میرا چچا آ رہا ہے, پانی ضرور لے کر آئے گا. اب جو نزدیک پہنچے دیکھا علم تو آ رہا ہے, علمدار موجود نہیں ہے. سوکھے ہوئے کودے زمین پر گر گئے. علم آ گیا, علمدار رویا. اللہ ولعنت اللہ علی